اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس میں شریک، کلاس میں شریک خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا سورہ بقرہ کا جو درس ہے وہ آیت نمبر 165، 166 اور 167 کے متعلق ہے، اور آج کا جو درس ہے، جو گزشتہ جو ہمارا درس گزرا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یعنی آیت نمبر 164 کے حوالہ سے، اسی سے ریلیٹڈ ہے اور اسی کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنے وجود، اپنی وحدانیت، اپنا علم، اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت پر دلائل قائم کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین، آسمان، ہوائیں، بادل، ٹھنڈک، گرمی اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ایک ہی زمین پر مختلف طریقوں سے آ رہی ہیں، اور پھر ان کے آنے میں، ان کے جانے میں ہوا ایک ہی ہے، لیکن وہ کبھی آتی ہے تو باغوں کو اجاڑ دیتی ہے، جس کو ہم خزاں کہتے ہیں، آٹم کہتے ہیں، اور وہی ہوا چلتی ہے تو بہار آ جاتی ہے، درختوں پہ پتے، پھول، پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ تو اسی طریقہ سے یہ بادلوں کا آنا اور آ کر پھر واپس چلا جانا، آ کر برسنا، انہی بادلوں میں سے پانی کا برسنا، انہی بادلوں میں سے برف کا یعنی سنو کا برسنا، اور انہی بادلوں میں سے ہل سٹون جو ہیں، یالا باری جو ہے اس کا برسنا، اور انہی یعنی بادلوں میں سے جو بالکل سلیٹ ٹائپ جو ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے، اور وہ ٹھنڈی ہوا جمتی ہے، جو نہ وہ برف کہلائی جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ بارش کہلائی جا سکتی ہے، ان بیٹوین وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ نظام کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لیے فرمایا کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ کیا یہ ایک کوئی انسان یا جسے تم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ کھڑا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، ظاہر ہے یا نظر نہیں آتا، فوٹو آپ نے رکھا ہوا ہے، کیا وہ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے؟ جس کو آپ نے شیپ دی ہے، تو شیپ سے پہلے وہ کیا تھا؟ یعنی آپ نے فوٹو رکھا، اس کا وجود بنایا، اور اس کا ایک اسٹیچو بنایا، اور اس کا ایک ماڈل بنایا، ایک نقشہ بنایا، اس نقشے سے پہلے وہ کیا تھا؟ جو خود اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی تصویر کا محتاج ہو، کسی پتھر کا محتاج ہو، کسی لکڑ کا محتاج ہو، تو کیا وہ خدا بن سکتا ہے؟ یہ ایک سوچ اور فکر تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دنیا والوں کو اور لوگوں کو دی تھی۔ اب اس کے بعد وہ لوگ کہ جو لوگ ان لوگوں کو معبود بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آج قدر ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، وہ لوگ موجود ہیں، یتخذ جو بناتے ہیں، جو پکڑتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اندادن مقابل یعنی معبود، یعنی ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف ان کی اپنی مرضی اور اپنی خواہش کا بنایا ہوا ایک بت ہے، ایک تصویر ہے، ایک کوئی آئٹم رکھا ہوا ہے سامنے، جس کو وہ خدا ہی سمجھ کے جس طرح کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔
جس طرح آپ نے دیکھا ہے نا کئی ڈراموں میں یا کئی فلموں میں یا کئی حالات میں جو سٹیج شو ہیں، تو وہ کہتے ہیں اوپر والا اور نیچے والا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ایک بنا رکھے ہیں، اور پھر ہر خاندان کا علادہ ہے، کسی کا کس نام سے، کسی کا کس نام سے، کسی کا کس نام سے. تقریباً کوئی میرا خیال کوئی سامنے آ رہا تھا کہ غالباً مور دین 4-5 یعنی ملین سے زیادہ یعنی خدا بنائے ہوئے ہیں، اور 4-5 ملین نہیں، تقریباً یہ بلین 3-4 بلین جو ہے نا انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا گھر میں جدا خدا ہے. کسی کی شیپ کیا ہے، کسی کی شکل کیا ہے، کسی کا وجود کیا ہے، کسی کا پیٹ یہاں پہ ہے، کسی کی شکل انسانوں جیسی ہے، حیوانوں جیسی ہے، نہ جانے کیا ہے. تو ان لوگوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی خاطر دوسروں کو مارتے ہیں. جیسے کہ آپ نے گزشتہ دیکھا کہ حالات وغیرہ کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ کہاں کہاں تکلیف نہیں ہوئی. جو اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے، اور ان کے لیے کیا کچھ نہیں، یحبونہم کحب اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ان کو وہ مقابل بنا دیتے ہیں، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، کہ جس طرح کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے. جیسے اللہ کی محبت کے لیے، تو اللہ کی محبت میں جو جان دے دیتا ہے وہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ وہ تو مردہ کہلاتا ہی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو شہید ہے. اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، اور وہ جس وقت یعنی اپنی فیملی کے افراد کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، ایک عالم، ایک حافظ اور ایک شہید، ایک سخی، جب جس وقت اس کی بخشش کا اعلان ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ تو اب کس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، کتنے افراد کو. جس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہوگی، جس نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، اور جس کو وہ مینشن کرتا چلا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سفارش کو قیامت والے دن قبول فرما کے ان لوگوں کو بخشش عطا فرماتا چلا جائے گا. لیکن یہ تو وہ بتوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یعنی یہ ظلم اپنی جانوں پر خود ہے کہ کل قیامت والے دن جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کل ہمارے ہی سامنے ان کو رکھا جائے گا. قیامت والے دن جن لوگوں نے بنایا ان کے سامنے رکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان سے کہو کہ تمہاری سفارش کریں، ان سے کہو کہ جس طرح تم محبت کرتے تھے آج یہ محبت کا جواب دیں تمہیں. ان کی وجہ سے تم سب کچھ کرتے تھے، میری نافرمانی کرتے تھے، تو ان کو کہو کہ وہ کچھ کریں، تمہارے لیے کچھ سفارش کریں. تو وہ کیا بولیں گے؟ وہ خود اس وقت ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا، کیونکہ ہر چیز بولے گی. جس زمین کے ٹکڑے پر ہم کچھ عبادت کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرمائے ہم گناہ کرتے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا ہماری اچھائی پر، ہماری بھلائی پر، اور ہمارے گناہ پر اور ہماری برائی پر وہ گواہ ہے. اور کل قیامت والے دن وہ ہمارے حق میں اچھی یا بری وہ گواہی دے گا. یہ پتھر، یہ اینٹ، جس مکان میں آپ رہتے ہیں، جس مکان میں میں رہتا ہوں، یہ دیواریں، در و دیوار، یہ ہر چیز، یہ درخت، یہ زمین، یہ پیسز، یہ دوست، یہ احباب، چلیں یہ بھاگ جائیں گے، اس وقت اپنی اپنی پڑی ہوگی انسانوں میں. جن حیوانوں کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں یا جن حیوانوں کو ہم مار رہے ہیں، کل یہ حیوان بھی حاضر ہو کر ہمارے حق میں اچھی یا برائی، ظلم کی یا اچھائی یا بھلائی کی یہ گواہی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر کے ان لوگوں کو اپنا معبود بنا دیا، ولو، اور اگر، یرا، دیکھ لیں، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جبکہ عذاب کو پیش کیا جائے گا. اذ، جب، یرون، جب دیکھیں گے وہ کس کو؟ العذاب، اس خاص عذاب کو جو ان کے لیے ان کے عمل کی وجہ سے رکھا ہوا ہے. جب اس عذاب کو وہ دیکھیں گے
ان القوۃ للہ جمیعا، تو اس وقت سوائے اس کے کہ ان کے پاس یہ کہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ بے شک جمیع ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس دن یہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون ہے کہ جس کا آرڈر چلے؟ آج کون ہے کہ جس کا حکم چلے؟ آج کون ہے کہ جس حوالے سے کہ آج کوئی بات کر سکے؟ سب سناٹا، سائلنس ہوگا، سائلنٹ ہو گئے سارے، کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ نبی، نہ ولی، نہ اولیاء، نہ وہ شیطان، نہ وہ شیطان کے چمچے، کوئی کسی کی مجال نہیں ہوگی بولنے کی۔ پھر اللہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج قہر کے ساتھ جس کی بادشاہی ہے وہ اللہ ہی ہے، یعنی غصے کے ساتھ۔ تو کسی کو مجال نہیں ہوگی بولنے کی، تھر تھر سب کانپیں گے۔ یہی تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اس کی امت والے جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، آج یہ کیفیات ایسی ہیں تو آج ہمارے بارے میں کوئی سفارش کرو۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی جب اللہ کا یہ پیغام سنیں گے کہ للہ الواحد القہار، تو اتنا رعب ان کی وجود پر پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے نفسی نفسی، آج ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، وقت کو گزرنے دو۔ للہ الواحد القہار، آج اللہ کی ذات رحمان نہیں، رحیم نہیں، کریم نہیں، آج اللہ کی ذات جو ہے وہ قہار ہے، جبار ہے، لہٰذا وہ غصہ اتنا تیز ہوگا کہ انبیاء بھی نہیں کریں گے۔ پھر انبیاء سفارش کریں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے انبیاء آئیں گے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کیفیات تو سب پر طاری ہوں گی، تو اللہ کی اس قہاریت کو، اس جباریت کو، اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میدان محشر میں قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے۔ تو اس سجدے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا جبر رحمت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس حدیث مبارک میں جو بخاری شریف اور دیگر مسلم کتب میں اور احادیث مبارک، مسلم یعنی حدیث میں، مسلم کی کتاب میں اور دیگر کتب احادیث میں سفارش و شفاعت کے حوالے سے، قیامت والے دن مقام محمودہ کے حوالے سے، کہ جس کے حوالے سے ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں کہ مقام محمودہ وابعثہ مقاما محمودہ الذی وعدتہ، اس حوالے سے یہ چیز موجود ہے، اس میں موجود ہے۔ اور حضور جب سجدہ فرمائیں گے، اس سجدے کی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قہریت، جباریت سے رحمت میں آ جائے گا۔ تو گویا اس حدیث مبارک سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیں سجدہ ادا کرنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب آپ دیکھیں، جب میں دیکھوں ہمارے لیے کچھ آزمائش آ رہی ہے، رزق کی تنگی کی آ رہی ہے، اولاد کی پریشانی آ رہی ہے، کسی اور معاملات میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، دشمن ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے اور ہمیں پریشانی در پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر کیا کرو؟ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جیسے ہی سجدہ ریز ہوگے تو میرا اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما کر ان دشمنوں کے رعب سے، ان کی تکالیف سے، ان کی تدابیر سے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب وہ مکر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو آپ کے ساتھ یعنی ڈوجی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈوج دیتے ہیں، منہ پہ اور کہتے ہیں، پیچھے کچھ اور کہتے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ ان کی تدبیروں کو، اللہ ان کی سوچوں کو، اللہ ان کے مکروں کو تبدیل فرما دے گا جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گے۔ تو گویا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس کے بعد کیا کہیں؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، آج کی طاقت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے. شدید سخت عذاب پنشمنٹ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ انداد بتوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہ جن لوگوں نے اپنے وجود وغیرہ کے بنا کر ان بتوں کی وجہ سے نافرمانی کی. اب کچھ ہمارے بت بھی ہیں، کچھ ہمارے بت بھی ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن ہم ان کے ساتھ جو طریقہ ہے، وہ جو سلیقہ ہے، بتوں ہی جیسا کرتے ہیں. مثلا ظاہری مشرک وہ ہیں کہ جو لوگ ایک وجود ہے، اس کے سامنے ہے، اس کا نام ہے، اور اس پر سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور مال دولت ہر چیز قربان کرتے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں، مارتے ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. اور ایک کچھ بت ہمارے اندر بھی ہیں، میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں. ان بتوں کو تلاش کرو جو ہماری خواہشات ہیں. کیا ہماری خواہش اسلام کے خواہش کے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ یعنی ہماری طبیعت اور شریعت، کیا شریعت طبیعت کے نیچے ہے، انڈر طبیعت، یا طبیعت انڈر شریعت؟ آپ کیا سمجھے اس میں؟ کچھ سمجھے ہیں؟ یعنی طبیعت انڈر شریعت ہے یا شریعت انڈر طبیعت ہے؟ اگر شریعت انڈر طبیعت ہے تو گویا سمجھ لو کہ میرے اندر بھی میری خواہش کا بت ہے کہ میں اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال سوچتا ہوں، نہ حرام سوچتا ہوں، نہ جائز سوچتا ہوں، نہ ناجائز سوچتا ہوں. بس صرف اتنا ہے جی، یہ کمیونٹی ہے، یہ ہے جی، شراب ہے، کباب ہے، شباب ہے، پیسہ کماؤ، اس میں کوئی چیز فکر نہیں ہے. تو گویا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دینے والا ہے، تو ہم حرام کا سہارا لیتے ہیں. اللہ نے حرام ہمارے لیے منع فرمایا، اور ہم اپنی خواہش کے حصول کے لیے حرام کو سامنے رکھتے ہیں. تو یہ ہم نے انویزیبل بت اپنا بنایا ہوا ہے ان سائڈ پر، ہم اس کی بات مان رہے ہیں. ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف ہماری طبیعت ہے. تو آپ سوچیں، اس میں آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، کیا ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ظاہری طور پر تو نہیں، اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن باطنی طور پر کیا ہم نے کوئی خدا کے مقابل میں اپنے اندر تو نہیں پال رکھا، جس وجہ سے ہمارے لیے پریشانی؟ تو کل خدا نخواستہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ صدقات، جس کو ہم شو آف کی نظر کر لیں، تو یہ تو ہماری طبیعت ہے نا، دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ کا حکم لانے کے لیے نہیں ہے. تو کل انہی کی وجہ سے ہمارے لیے عذاب ہو سکتا ہے. اس لیے آگے چلتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے نام پوچھا. اس وقت when he was a governor، یعنی وہ ایک علاقے کے گورنر تھے. یہ غلام تھے، غلام بنا کر بیچا گیا تھا ان کو. چلتے 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 یہ شرک سے ہندوانی، یعنی جو ایک شرکی مذہب تھا، اس سے ہٹ کر عیسائیت پہ آئے، عیسائیت سے یہودیت پہ آئے، پھر اس کے بعد چلتے چلتے مجوسیت سے آئے، پھر چلتے چلتے مدینہ میں پہنچے، غلام بن کے، اب غلام بن کے آئے. لمبی عمر ہے ان کی، احادیث میں ان کی عمر کے بارے میں بہت لمبا ہے. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان سے ملاقات کی ہے. یعنی اتنی لمبی ان کی عمر ہے. جب حضور کی خدمت میں آئے، مدینہ میں ملاقات ہوئی، تو سفید ریش تھے، بڑی عمر کے تھے، لمبی عمر تھی ان کی. لیکن حضور کو دیکھتے ہی ایمان لیا. چند نشانیاں دیکھیں جو انہوں نے کتابوں میں پڑھی تھیں، اور حضور کی تلاش میں کرتے 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 مدینہ میں پہنچ گئے. غلامی تھے، بیچتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی چلتے رہے. اور جس وقت حضور تک پہنچے، حضور نے گلے لگایا، آزادی مل گئی. یہ وہ کھجوروں والا سلسلہ ہے کہ یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ یعنی اس یہودی نے کہا کہ میرے باغ کے اندر وہ کھجوریں لگا دی جائیں، اور وہ کھجوریں جب پھل دیں گی تو تب میں آپ کو آزاد کروں گا.
اور اتنا سونا گولڈ مجھے دیا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جتنی اس کی ڈیمانڈ تھیں وہ کھجوریں لگائیں، ان کی سیڈز اندر ڈالے زمین میں۔ اب آپ کو پتہ ہے کھجور کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کھجور لگانے والا دادا ہوتا ہے اور اس کا پھل کھانے والا پوتا ہوتا ہے۔ کم سے کم کوئی 20-30 سال کے بعد وہ جوان ہو کر پھل دیتی ہے۔ آج کل کا تو کھجور کا معاملہ کچھ اور ہے، فروٹ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آج کل تو جس طرح یہ جو ہمارے چکنز ہوتے ہیں، یہ جو فارمی چکن ہیں، انہی کی طرح درخت بھی ایسے ہی آ گئے ہیں، ہر سال میں ایسے چیز کرتے ہیں۔ تو یہودی نے دیکھا جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لگائی تھیں یعنی سیڈز وغیرہ، وہ بیج بوئے تھے کھجور کے، تو جب حضور تشریف لے گئے اس نے سارے نکال دیے، تاکہ نبی جو ہے جب وہ سیڈ ہی نہیں ہوگا تو درخت کہاں سے آئیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی عزت رکھتا ہے، جب وہ اس نے سارے پھینک دیے تو دوسرے دن کھجور کے درخت وہاں سے نکلنے شروع ہو گئے، اور کھجور کے درخت بڑے ہونے شروع ہو گئے، اور 6 منتھ کے اندر اندر مدینہ کی سرزمین میں ان کھجوروں نے پھل دیا ہے، کیونکہ اس کی شرط یہ تھی کہ پھل دیں گے۔ وہ حیران ہو گیا کہ بیج تو میں نے نکال دیا، یہ پھل کیسے آیا؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ خاص یعنی رکھا کہ بھائی پتہ نہیں تقریباً کلو کے لگ بھگ یعنی 1 سیر کے لگ بھگ کچھ سونے کی اس کی ڈیمانڈ تھی، گولڈ کی، جب آپ ادا کریں گے اتنا کمائی کر کے تو پھر میں آپ کو آزاد کروں گا۔ تو وہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے تو یہ بھی ایک دوسری شرط بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ سونا ہے آپ کے پاس؟ کہیں سے لے کے آ جائیں۔ وہ گئے اور کہیں سے چھوٹا سا سونا کمائی کر کے مزدوری کر کے وہ لے کے آئے، حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرأ ما شاء اس پر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ اور اس کو کہو کہ وزن کر تمہارا سونا جو ہے وہ پورا۔ جس وقت کہ اس نے وزن کیا جتنی اس کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے، وقت گزر گیا۔ جس وقت کہ آپ فلسطین کی سائٹ پر آپ غالباً مدین کا علاقہ تھا، اس میں آپ گورنر تھے، آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام، حالانکہ سلمان نام ہے، اسلام۔ والد کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ میرا باپ اسلام، میرا دادا اسلام، میرا سب کچھ اسلام، میری قوم اسلام، میرا خاندان اسلام۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ کا نام اسلام یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف سے تو میں سلمان تھا، لیکن مجھے پہچاننے والی، مجھے عزت دینے والی کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آج جس عہدے اور جس مقام پہ کھڑا ہوں یہ میرے باپ دادا کا نہیں ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا ہے۔ تو میری پہچان، میری جان، میری عزت، میرا وقار، میرا معیار اور میرا اللہ کی بارگاہ میں قرب اسلام کی وجہ سے ہے، لہٰذا میرا نام اسلام ہے، میرے باپ کا نام بھی اسلام ہے، میرے پالنے والے کا نام بھی اسلام، یعنی میرا اسلام ہی اسلام، سلام سلام سلام۔ تو آپ اندازہ کریں ان لوگوں نے کہاں سے سفر کیا اور کہاں تک پہنچ گئے اس اسلام کی برکت سے، اور ہم نے اسلام کے نام پر سفر کیا اور گھر میں ہم نے تفرقہ بازی ڈال دی، دوسروں بھائیوں کے اندر، قوم کے اندر، قبیلہ کے اندر علماء نے بھی یہ چیز کام کرنا شروع کر لیا ہے، جس وجہ سے یہ تباہی ہے۔ البتہ عذاب الہی بڑا سخت ہے، عذاب الہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو سخت عذاب کے اندر کیا چیز ہے؟ عذاب کی بہت بڑی خوف ہے، بہت زیادہ خوف ہے۔ عذاب قرآن مجید میں جو الفاظ عذاب کے لیے استعمال ہوئے ہیں، عذاب کے ساتھ نسبت کے لیے ان کے نام میں چند آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب عظیم، عذاب مہین، عذاب النار، عذاب الحریق، عذاب مقیم، عذاب غلیظ، عذابا نکرا، عذاب مدہ، عذاب السعیر، عذابا کبیر۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ عذاب کے ساتھ ساتھ ہر مختلف قسم کے عذاب ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عذاب سے بچائے۔ اب جن لوگوں نے اگلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ جب تبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے، واک آؤٹ ہو جائیں گے، پیٹھ پھیر لیں گے وہ لوگ جن کی تابع داری کی گئی، جن کو فالو کیا گیا، جو لیڈرز تھے، جن کی وجہ سے یہ بت بنائے، شرک کیا، ان کے جھنڈے لہرائے، ان کا نعرہ مارا اور ان کے لیے پتہ نہیں جان مال سب کچھ قربان کیا، کل قیامت والے دن وہ لوگ اپنا واک آؤٹ کر لیں گے، فیس کریں گے اور کہیں گے من الذین اتبعوا، اپنے ماننے والوں کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے ورشپرز کو اور اپنے فالوورز کو وہ جس وقت منہ پھیر دیں گے، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، تم کون ہو، جس وقت وہ بری یو ذمہ ہو جائیں گے، وراء العذاب، عذاب کے دیکھنے کے بعد، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا، اس کے بعد تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کہیں گے جی ہم جو آپ کی پوجا کرتے تھے، اور اسلام کے اندر جیسے کہ آج کل ہمارے لوگوں نے بھی ہندوانہ رسم جو ہے نا مزارات پہ شروع کر لیے، جھکنا کرنا، یہ سارا حرام ہے۔ کس نے کہا ہے؟ جھکنا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ عبادت کے لیے، ہاں ادب کے لیے آپ اپنی ماں کو پیشانی چومیں، اپنے والد کی پیشانی چومیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے پاؤں چومیں، ان کی خدمت کریں، ان کی گردن چومیں، ان کے ساتھ قریب ہوں، ان کی خدمت کریں، یہ اس تعظیم جو خدا کی ہے وہ نہیں ہے، یہ حکم الہی کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایسا پیار کرو کہ ماں باپ خوش ہو جائیں اور تمہیں دعائیں دیں۔ اپنے عالم دین جس نے تمہیں راستہ دکھایا ہے، وہ عالم دین کہ جس نے تمہیں ذکر و اذکار کے طریقے، تمہارا شیخ، تمہارا یعنی وہ رہنما کہ جس نے تمہیں ذکر و فکر کر کے تمہیں خدا سے ملایا، تمہاری نفسانی خواہشات تو تمہارے اندر جو دشمن تمہارا اندر تھا اس سے تمہیں ہٹایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وراء العذاب، جب ایسے لوگ خواہشات والے دیکھیں گے نا اس وقت، وراء العذاب، جب وہ اپنے عذاب کو دیکھتے ہوئے کیا کریں گے؟ تبرہ، وہ کہیں گے اوہ ہم بری و ذمہ ہو گئے، نہیں، ہمارے ساتھ نہ آؤ۔ وتقطعت بہم الاسباب، وتقطعت، اور کاٹ دیے جائیں گے، کٹ جائیں گے، بہم، ان لوگوں کے ساتھ جو ورشپر یعنی تھے اور جن کی ورشپ کرتے تھے یا جن کی کمانڈز کو فالو کرتے تھے، اسباب، الاسباب، جو ایک لنک تھا ان کا، ان کی جو ریلیشن تھی وہ ساری کی ساری کٹ جائے گی۔ اب اس دن کے خوف کیا ہوگا؟ اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سن لیں، سورہ عبس کی آیت نمبر 34، 36، پارہ 30، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن یہ جو ریلیشن جو ہے نا، یہ تو ورشپر تھے، خون کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، ایک تعلق کا رشتہ، یہ کیا ہوں گے؟ باپ بیٹے اولاد کا رشتہ۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھاگے گا ہر شخص یعنی اپنے ماں باپ سے، اپنے اخی سے، اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے، اپنے یعنی بہن بھائی سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور صاحبتہ یعنی بیوی، جو اس کا پہلو کا ساتھی، ہر رازدان، یہ بھی بھاگے گی اس سے، خامن سے بھاگے گی، خامن اس سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور ان کی اولاد ان سے بھاگے گی۔ اس دن کوئی ریلیشن نہیں ہوگی۔ اسی کو منظر رکھتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، سبب جو کہتے ہیں نا، اسباب، سبب، یہ سبب عربی میں کہتے ہیں رسی کو،
اس رسی کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی دوسری چیز باندھی ہوئی ہو اور اس کی ایک ڈور آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اس کو کھینچ کے اپنی طرف لے کے آئیں. یہ کہتے ہیں نا مسبب الاسباب، سبب، یہ جی فلاں کا سبب، فلاں کا، تو یہ سبب کا بنیادی معنی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہو اور دوسرے حصے سے وہ چیز، وہ بندہ ہو یا کوئی ہو، وہ اس کے ساتھ باندھی ہوئی ہو اور آپ اس کو کھینچیں اور آپ کے درمیان اور اس کے درمیان لنکڈ ہو، یعنی آپ کے پاس لنک آیا ہوا ہے، ریلیشن ہے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ جو دنیا میں اپنی لنک رکھتے تھے ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. لہٰذا اللہ ہی اسی لیے تو کہتے ہیں یا مسبب الاسباب، اے اللہ یہ معاملات کوئی نظر نہیں آتے، تو ہی سبب مہیا فرمانے والا ہے، یعنی میرا لنک وہاں تک جوڑنے والا تو ہی ہے. کسی ذریعہ سے میرا لنک وہاں تک جوڑ دے. اور جب خدا کی بارگاہ میں یہ انسان آرزو کرتا ہے تو اللہ غیب کے خزانوں سے اس کو رزق میں، عزت میں، عہدے میں اور اولاد کے حوالے سے ہر لحاظ سے اللہ اسباب مہیا فرما دیتا ہے جو اس کی مشکل ہے آہستہ آہستہ آسان ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائے 167، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. آج کے درس کی یہ آخری آیہ کریمہ ہے. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، کہ جو تابع داری کرنے والے تھے، تابع داری کرنے والے تھے، وہ لوگ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کس کو کہیں گے؟ ان لوگوں کو، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ، کرۃ، دوبارہ لوٹنا ہوتا، دوبارہ لوٹنا ہوتا. کہاں پہ؟ دنیا میں. ہم کیا کرتے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، جس طرح ان لوگوں نے ہم سے بری الذمہ ہونے کا کہا کہ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، براعت کر لی، بری الذمہ کر لیا، ہم سے واک آؤٹ ہو گئے، ہم سے فیس پھیر لیا، منہ پھیر لیا، انہوں نے پیٹھ ہمیں دکھا دی. وہ کہتے ہیں کاش اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں تو دنیا میں دوبارہ بھیج، کما تبرؤ منا، پھر ہم بھی ان سے پیٹھ پھیریں گے اسی طرح کہ جس طرح آج انہوں نے ہم سے پیٹھ پھیری ہے. ہم نے کیا کچھ نہیں دیا ان کو، دولت، مال، سجدہ، ہر چیز ہم ان کے سامنے رکھتے رہے، اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اے اللہ ہم دنیا میں بھولے رہے، صرف ایک بار بھیج. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو واپس جانا ہے ہی نہیں ہے دنیا میں. کیوں؟ سورہ ملک آپ پڑھیں، سورہ ملک آیت سپارہ 29 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت یہ ٹیسٹ ہے تمہارے لیے، اچھائی اور برائی کو پہچاننے کے حوالے سے. اور جس وقت ہم ٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے، باوجود اس کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رزلٹ کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا سا سوچیں، خدا کی بارگاہ میں فکر کریں کہ ہم ٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے بیغم بیٹھے ہوئے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں ہے، فیل ہیں کہ پاس ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. اللہ ان کو دکھائے گا، ان کے اعمال ان کے سامنے دکھائے گا. اسی طریقہ سے كَذَلِكَ، اسی طریقہ یعنی اسی طرح یُرِيهِمُ اللَّهُ، اللہ دکھائے گا ان کو، اعمالہم، ان کے عمل، ان کی پریکٹس، ان کے ایکشنز، ان کی ڈیڈز، وہ شیپ میں دکھائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ دکھائے گا، یعنی گویا دکھائی وہ چیز جاتی ہے جس کا ایویڈنس موجود ہو. اور ایویڈنس ہمارے ہاں کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میں اکیلا ہوں، گھر میں بیڈ روم میں ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں. میں ایک سٹنگ روم میں ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں. میں اور میرا نیٹ ہے، میرا فون ہے، میری سروس ہے، کون مجھے دیکھتا ہے؟ میں بیڈ روم میں ہوں، میں واش روم میں ہوں، میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں کوئی اور ہی نہیں، میرا دیکھتا ہی نہیں ہے. جس وقت یہ چیز ہے
اللہ ہر چیز ہماری ریکارڈ فرما رہا ہے، اللہ ہر چیز ہماری ریکارڈ فرما رہا ہے، اور قرآن مجید میں سورہ زلزال میں موجود ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو تم ذرا سا بھی ایک بھلائی کا کام کرتے ہو، اچھائی کا کام کرتے ہو، ذرا سا، ذرہ کہتے ہیں آپ جو نیڈل ہے نا جس سے آپ سوونگ کرتے ہیں، سیتے ہیں، کپڑا سیتے ہیں، مشین چلاتے ہیں، اس کے آگے نیڈل ہے، سوئی ہے، اس سوئی کا جو شارپ حصہ ہے جہاں دھاگا ڈالتے ہیں نا، جو مشین چلانے والی ہے، اس سے بھی اگلا حصہ جو کپڑے میں جاتا ہے وہ بالکل شارپ، اس کو کہتے ہیں، شارپ حصے کو کہتے ہیں ذرہ۔ مثقال ویسے ہی تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، ذرہ۔ تو اتنی بھی اگر کسی نے گڈ ڈیڈ کی یا اتنی بھی کسی نے برا عمل کیا تو وی ول شو، ہم دکھائیں گے، وی ول شو دیم، ہم ان سب کو دکھائیں گے کہ یہ تم نے برا عمل کیا، یہ اچھا کیا، یہ سارا جس وقت یہ چیز ساری آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یریہم اللہ اعمالہم، وہ دیکھیں گے جب اپنے اللہ دکھائے گا جب ان کے عمل کو، وہ دیکھیں گے اعمال کو، حسرات علیہم، افسوس کرتے ہوئے، حسرت واہ حسرتا، افسوس کرتے ہوئے، وما ہم بخارجین من النار، وما ہم بخارجین من النار، ان کا پھر جہنم کے عذاب سے نکلنا نہیں ہوگا۔ آج ہمارا درس مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو اگلا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اس پہ ساتھ گفتگو کریں گے، اور غالباً کھانے پینے کے حوالے سے وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اچھے راستے کے مطابق چلنے کی، اچھے راستے پر چلنے کی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور غلط راستوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔